السلام علیکم۔ پرچھائی سیلر ذوالفقار کے قلم سے ماخوذ قسط نمبر 3۔ رشتے سے انکار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ آج کافی دن بعد یہاں آیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، بچے اسکول تھے، خالہ بھی گھر نہیں تھی۔ تبھی وہ اس سے پوچھنے آیا تھا۔ رشتہ بڑوں میں طے پایا جا چکا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھا، ہر چیز خوشنما تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ سبھی اس کی ضد پہ پریشان تھے۔ رقیہ نے، صالحہ آپی نے اسے بہت سمجھایا، مگر جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ اس بات پہ آتی ہی نہیں تھی۔ وہ کتنے ہی دن سے بے یقین رہا، تو کیا یہ پسندیدگی واقعی یک طرفہ تھی؟ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنے سوالوں کے خود سے جواب دیتے جب تھک گیا تو وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اس کے اتنے دنوں بعد آنے اور پھر اس کے پوچھنے پر حیران ہوئی تھی۔ ہر وقت ہنستا مسکراتا وہ شخص اس پر اداس لگا تھا۔ رشتے کی بات نہیں ہے عباس، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کا دل نہ ٹوٹے تبھی نرمی سے اسے جواب دیتی دوبارہ سوٹ استری کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی تم؟ وہ کچھ مطمئن ہوا تھا اس کے جواب سے۔ کم از کم یہ کانٹا تو نکلا کہ وجہ کچھ اور تھی۔ بس میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے انہیں اولاد کی طرح پالا ہے۔ شادی کے بعد مجھے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وہ زچ سی ہوتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ بچے چھوڑو؟ میں بچے رکھنے کو تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا کچھ پر امید ہوا تھا، یعنی وجہ صرف بچے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی لو دیتی چمک ہلکورے لینے لگی تھی۔ میں پھر بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ رخ پھیرتی دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ اب کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ بچے ساتھ رہیں گے، پھر بھی انکار کیوں آخر؟ وہ ایک دم ہی بجھ سا گیا تھا۔ آخر کیوں وہ اتنی ضدی تھی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نبیلہ، اور تم سے جڑا ہر رشتہ مجھے عزیز ہے۔ وہ اسے مستقل چپ دیکھ کر بے بسی سے بولا تھا۔ عباس مجھے مجبور مت کرو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کپڑے اٹھا کر جانے لگی جب اس نے ہاتھ آگے کر کے اسے روکا تھا۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ سب سے سرخ چہرہ لیے بمشکل بولا تھا۔ یہ سوچ بھی اسے جیسے اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں کوئی نہیں ہے سوائے ان بچوں کے۔ میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، کوئی کچھ بھی کہے، پر مجھے وہ اپنی اولاد ہی لگتے ہیں، بھانجے نہیں۔ تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں ناپسند نہیں کرتی، مگر شادی کے بعد یہی بچے تمہیں کھٹکنے لگیں گے۔ جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی تب تمہیں یہ فرق محسوس ہوگا، اور یہی حقیقت ہے، اس لیے تم کہیں اور شادی کر لو۔ میں ان پر کسی کی بری نظر برداشت نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں مجھے کسی پر یقین نہیں ہے۔ اپنا وقت برباد مت کرو۔ وہ بالآخر تمام بات واضح کر کے اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتا خود بھی باہر نکل گیا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ وہ آج پھر اس کے پاس موجود تھی۔ شروع میں تو سب روز لوگ ہی آتے جاتے تھے، کبھی کوئی رہ بھی جاتا تھا۔ بعد میں اس کی طبیعت کے ساتھ سب نے ہی آنا چھوڑ دیا۔ وہ اکیلی ہی وہاں اس کے ساتھ رہ رہی تھی اب۔ کس بارے میں؟ وہ ان کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ خود کو دیکھو، کیا حال بنا لیا ہے تم نے۔ وہ چائے کا کپ برعکس کھاتی ناراضگی سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے حال کو آپا؟ وہ ابھی حیران تھی۔ بیمار لگتی ہو، گہرے ہلکے پیلا زرد چہرہ، تھکن زدہ وجود۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، سما چکی ہے وہ اس میں۔ مجھے تو ڈر ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ تلخی سے بولتی ہوئے اسے دیکھنے لگی، جب جواب میں بالکل چپ تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس کی بات پہ کبھی کبھی واقعی دنگ رہ جاتی تھی، جو ایک ایسے شخص کے ساتھ بالکل تنہا رہ رہی تھی جو اب ہر یاد، ہر رشتہ، ہر تعلق بھول چکا تھا، اور وہ ایک اجنبی سے اپنائیت کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ لگتا ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جو کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ اسے کھونے سے ڈر لگتا ہے، کل رات بھی بہت لگا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شخص مجھے کتنا عزیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس کے چہرے پر اس کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ چھوڑ دو اسے بالی، وہ اپنے حواس میں نہیں رہا، کسی دن تم پر ہی حاوی نہ ہو جائے۔ وہ بھول چکا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ وہ پھر بھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں اس کی فکر تھی۔ یہی تو بات ہے آپا، کہ وہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں بھولا کہ میں کون ہوں۔ اگر ایسا تو ہوتا تو آج میں نہ ہوتی آپا۔ اس کے لاشعور میں ہی ہوں، تبھی تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ رنتھی آئی آواز میں بولتی چلی گئی تھی۔
क्या आप आलम भाई को छोड़ सकती हैं? वो अब इनसे पूछ रही थी। आलम अपने होश आवाज में है वाली, और अल्लाह ना करे कि इनके साथ ऐसा कुछ हो। तुम्हें तो समझाना ही बेकार था शायद। वो तंजिया और तीखे लहजे में बोली थी। दिल इसके सवाल पर दहल गया था। आवाज खोने से रिश्ते टूट नहीं जाते। मुझे समझाने से पहले खुद समझें ये बात। वो भी दुबदू बोली थी, जो हर दूसरे दिन यही तस्करा छेड़ देती थी। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारा काम तो समझाना था। बहन हो, फिक्र होती है। वो हाथ झाड़ते पीछे को होती रुख फेर के बैठ गई। अंदाज नाराजगी लिए हुए था। जानती थी, बहुत जिद्दी है वो। शुक्रिया अपा, इस बात को यहीं छोड़ दे। वो भी बात समेटते हुए सलीके से समझाती, चाय का कप उठाए बाहर आ गई थी, जिसका मतलब यही था कि वो मजीद इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो इस दिन के बाद बिल्कुल ही चुप हो गया था। न शोखी, न शरारत। चुपचाप ज़मीनों पे जाता और वापस आके घर ही रहता। उस दिन के बाद वो दोबारा इसकी तरफ नहीं गया था। एक दो बार बच्चे बुलाने भी आए, मगर वो बहाना बना गया। आबिद साहब इनकी इसके दिल की कैफियत समझते थे और उदास भी थे। बाद में वो दोबारा भी गए थे और जाके खुद इससे बात की थी, मगर इसकी वही बात थी। वो फिर मज़ीद कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी कहे बिना वापस आ गए थे। पर हाँ, वो इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। शायद किस्मत में नहीं था ये रिश्ता, तभी रुकावट आ रही थी। पर इसका हाल देखकर दिल मुट्ठी में आता था। इकलौता था, बहुत प्यारा था। राबिया भी इसके लिए अक्सर परेशान रहती थी, मगर कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। क्या बात है, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? वो आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकला था। दिल बोझल तो था, मगर अब्बू का फिक्रमंद और परेशान चेहरा देख के खुद को हशाश-बशाश ज़ाहिर करता। आज वो 15 दिन बाद बाहर निकला था और आमिर की तरफ आ गया था, जो इसका बचपन का दोस्त था और हमराज़ भी। सिर्फ वही इसके दिल का राज जानता था। बस यार, दिल ही नहीं किया। वो उदासी से मुस्कुराते हुए फ़ौरन ही संजीदा हो गया। अजीब यासियत पूरे वजूद पर छाई थी। कहीं दिल ही नहीं लगता था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। यार वो क्यों नहीं मानी? तुम हर लिहाज से आइडियल इंसान हो, और जो वजह वो बता रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बड़ी बात है। वो इसके लिए लस्सी का गिलास भरते हुए बोला था। नहीं यार, वो अपने भांजों से बहुत मोहब्बत करती है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो पहले भी काफ़ी रिश्तों से इनकार कर चुकी है। वो वजाहत देते हुए बोला, दिल इसके बारे में कुछ भी गलत सोचना नहीं चाहता था। बहुत मोहब्बत करते हो? आमिर इसका बुझा हुआ पसमरदाची अंदाज देखते हुए बोला था, जो वाकई किसी हारे हुए जवारी की मानंद लुटे-पटे अंदाज में बैठा था। वो गिलास के किनारे पे बेमकसद उंगली फेरते जबरदस्ती मुस्कुराया था। क्या करूं यार, बेबस हूँ। वो वाकई इस वक्त बेबस था। हासिल करना चाहते हो? वो मुस्कुरा रहा था। ला हासिल लगती है, चांद की तरह। चांद मिल भी सकता है किसी लाडले को। वो मायने खेज अंदाज में बोला था। कैसे? आपकी बार वो चौंका था। थोड़ा मुश्किल है, कुछ मेहनत करनी होगी, पर ये गारंटी देता हूँ, खुद मान जाएगी वो। वो सरगोशी के अंदाज में बोला था। इसके लिए हर मुश्किल सर आंखों पर। वो बेताबी से बोला था। तो फिर ये यूं हो जाना काम। वो चुटकी बजाते हुए बोला था। करना क्या है? अब की बार उसने पूछा। करना तो तुझे ही होगा, अगर वाकई वाकई तड़प सच्ची है तो। चला, बताता हूँ तुझे। वो उसके कंधे पर जोशीले अंदाज में हाथ मारता उसे अपने साथ चलने का इशारा करने लगा, और वो भी आंखों में नई उम्मीद लिए उसके साथ खिंचता चला गया। मोहब्बत का आंसू इसे नए रास्तों पे लेके जाने वाला था। उसने कच्ची मिट्टी पे पानी का छिड़काव किया था, जिसमें से महक आने की बजाय खून की बास आने लगी थी। ऐसा हमेशा होता था। उसके साथ मुख्तलिफ हरकतें होती रहती थी, मगर वो अल्लाह के आसरे और अपनी मोहब्बत के सहारे हिम्मत नहीं हारती थी। वो चुपचाप नलके के पास आ गई और नमाज के लिए वजू के लिए नल का 7 से 8 बार तेजी से चलाया, ताकि पानी ज्यादा आ सके। अब वो थक जाती थी, या वो फुर्ती और ताकत अब मफकूद थी। शायद वो बूढ़ी हो रही थी, या फिर हिम्मत खत्म होती जा रही थी। नलके के बड़े से मुंह से एकदम से पानी बाहर आया था। वो जल्दी जल्दी वजू करने लगी। वो हमेशा बावजू होकर ही उसके पास जाती थी। आह! बैठक से उसके कुर्लाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं, जो माहौल में एक वहशत पैदा कर रही थी।
اس نے ایک نظر دروازے پہ ڈالی اور کالی چادر اچھی طرح سر پر جمائی۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ چیختا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تکلیف میں ہو۔ وہ برآمدے میں چلی اور جائے نماز بچھائی۔ اس کے کھرلانے کی آواز تیز ہو گئی تھی، جیسے وہ اسے نماز سے روکنا چاہتا ہو۔ وہ نیت کرنے لگی۔ اسے اپنے اعصاب تنے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ نماز بھول رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت بد رنگی سے پرانے بوسیدہ گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ عامر اسے ایک موٹر سائیکل پر بٹھا کے کچھ دور کسی غیر آباد علاقے میں لے آیا تھا۔ لوہے کا زنگ آلود چھوٹا سا دروازہ سختی سے بند تھا۔ اس نے زور سے چابی سے دروازہ بجایا۔ وہ چپ چاپ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پیلی ریت کی چھوٹی چھوٹی ٹیلے نما ڈھیریاں ہر 2 قدم پر نظر آ رہی تھی۔ یہاں اکا دکا گھر ہی دکھائی دے رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ابھی یہاں آبادی نہیں اٹھی تھی۔ انہیں انتظار کرتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب کھٹاک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور ایک لمبے سے دبلے پتلے لڑکے کی شکل نظر آئی تھی جو انہیں دیکھتے ہی ایک طرف کو ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ عامر کو پہلے سے جانتا ہے۔ وہ دل میں حیران ہوتا عامر کے اشارے پر اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لڑکے نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور صحن کے آگے بنے 2 کمروں میں سے ایک میں گھس گیا۔ دھوپ سے بھری پکی اینٹوں والا صحن بالکل خالی تھا۔ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کچھ دیر بعد بالآخر وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ شش، ابھی چپ رہو، اندر جا کے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جواب میں وہ اسے مزید کچھ بولنے سے روک گیا تو وہ دوبارہ بت کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ اندر۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ درمیانے درجے کا وہ سیمنٹ والا کمرہ بالکل خالی تھا۔ صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور 2-3 گاؤ تکیے پڑے تھے، جن میں سے ایک کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آدمی انہی کی جانب متوجہ تھا۔ عباس نے دیکھا، لگ بھگ 40 کے قریب وہ شخص سانولی رنگت، تنگ پیشانی، چپٹی چھوٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ اور مونچھوں کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی خوشبو عجیب بوجھل پن پیدا کر رہی تھی۔ عام سی شکل و صورت اور حلیے کے باوجود وہ اسے کچھ عجیب لگا، گہرا، کسی راز کی طرح۔ آؤ عامر، بیٹھو۔ اس کے اس طرح بولنے سے وہ سمجھ گیا کہ عامر اسے پہلے سے جانتا ہے۔ سرکار، کیسے ہیں آپ؟ عامر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے عقیدت سے بول رہا تھا جیسے اس کا مرید ہو۔ بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کی جانب دیکھنے لگا جس کا چہرہ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کے لیے آیا ہوں، میرا دوست ہے یہ۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی اشارہ کرنے لگا جو اب تک ایک بھی لفظ نہیں بولا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا، دیوانے لگتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عباس نے بے حد چونک کے پہرے اسے اور پھر عامر کو دیکھا تھا جو خود بھی مسکراتا رہا تھا کہ دیکھا کتنا پہنچا ہوا پیر ہے۔ وہ گردن موڑ کے پھر سے اسے دیکھنے لگا، مگر اس کی آر پار ہوتی گہری چپتی نگاہوں میں 1 منٹ سے بھی زیادہ نہیں دیکھا گیا۔ تبھی فوراً نگاہیں نیچی کر گیا۔ آج پھر اسے دورہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ عجیب سی دہشتناک آوازیں نکالتا تھا، وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ اس پر صورتیں پڑھ کے پھونک گئی تھی، جس کے فوراً بعد ہی وہ بے چین سا ہو کے اٹھ بیٹھا تھا، اور تب سے اب تک دن چڑھ آیا تھا اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ اپنے بال نوچتا وہ اپنے جسم کو خود ہی کاٹ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ اس کے اپنے ہی دانتوں کے نشان گڑ رہ گئے تھے۔ اونچی آواز میں رو رہا تھا جیسے کوئی تکلیف ہو۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے اس کی بہن سنتی شدید اذیت میں تھی۔ پہلے وہ اس پہ روز کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکتی رہتی تھی، مگر اس کے بعد وہ خود کو تکلیف دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس پہ کچھ بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ مگر آج کل آپا کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ پھر سے کوشش کر رہی تھی، اور اس کی کوشش کے نتیجے میں آج اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ وہ دوبارہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ اندر آئی تھی۔ دیسی مرغ کا شوربے والا سالن اور تندوری گرم روٹی لیے وہ بیٹھک میں داخل ہوئی تھی۔ کھانا وہ کبھی کبھار کھاتا تھا جب ہوش میں ہوتا، ورنہ وہ صبح و شام ٹرے رکھ کے واپس لے جاتی۔ وہ ایک لقمہ نہیں لیتا تھا۔ وہ پلنگ پہ اس کی جانب ہی منہ کیے بے انتہا بے چین پڑا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر کچھ گھبرائی اور جلدی سے ٹرے ساتھ میں پڑی میز پر رکھ کے اس کے پاس آئے تاکہ اسے سہارا دے سکے۔
وہ اس کے قریب آتا ہی اچھل کر بیٹھا تھا اور بے انتہا نفرت سے اپنا پورا زور لگا کے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دھکا لگنے سے وہ اڑ کے دوسری چارپائی پہ گری تھی اور سر اس کے موٹے پائے پہ جا کے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ میں بھر بھر کرتا خون اس کے ماتھے سے ہوتا ہوا چہرے پر پھیل گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر کراہتی ہوئی اٹھی تھی اور اسے دیکھا تھا جو اتنی نفرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر اتنی تسکین تھی جیسے اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ سکون محسوس کر رہا ہو۔ وہ ہاتھ پر سر رکھے دوبارہ اٹھی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، جانے کہاں کہاں چوٹ لگی تھی۔ اسے دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھ کے وہ پھر سے بھر گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کے کھانے کی ٹرے ایک دم سے اس پہ اچھالی تھی۔ گرم گرم مرغی کا شوربہ اس کے ہاتھ اور منہ جھلسا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا نفرت کی انتہا پہ تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس واضح دکھائی دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے بمشکل چلتی باہر آئی تھی۔ اندر خاموشی تھی اب، اور باہر بھی۔ سنا ہے دیوانے ڈرتے نہیں ہیں، وہ مزید بولا تھا۔ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ اس کی طرح اس کی باتیں بھی گہری تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ وہ جواب میں چپ تھا۔ سرکار، ایک لڑکی ہے، بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ وہ بھی تو پسند کرتی ہے، پر شادی پہ نہیں مانتی۔ کچھ عنایت کریں، مان جائے وہ۔ عامر مختصر بتا کے اب چپ ہو گیا تھا۔ میں عنایت کر دوں گا، بشرط یہ کہ تم بغاوت نہ کر دو۔ وہ پھر سے اسی سے مخاطب ہوا۔ کیسی بغاوت؟ وہ حیرت سے بولا۔ پیچھے مت ہٹنا، کام مشکل ہے، کرنا بھی تمہیں ہی ہے، مگر ڈرنا نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اسے جانچ رہا تھا۔ نہ سرکار، ڈر اس کی چمڑی میں نہیں ہے، اس لیے تو یہاں کا راستہ دکھایا ہے اسے۔ عامر جوش سے بولا تھا۔ کرنا کیا ہوگا؟ وہ اسے حاصل کیا ہوگا؟ وہ بھی اب اس کی اسے ایسے ہی دیکھ کر بولا تھا۔ 11 راتیں قبرستان کے حوالے کرنی ہوں گی، چلہ کاٹنا ہوگا، حاصل وہ ہوگا جو تمہاری خواہش۔ مگر وہ بتاتے ہوئے ایک دم رکا تھا۔ مگر اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ ایک بار چلہ کاٹ لیا تو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ 11 دن کرنا ہے، بلائیں حاصل ہو جائیں گی، ڈرائیں گی اور غلائیں گی، دھوکہ مت کھانا۔ کر سکتے ہو تو بتانا۔ وہ تمام باتیں باور کراتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہ ڈرنے والوں میں سے ہوں، نہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے، بس وہ حاصل ہو جائے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کل اسی وقت دوبارہ آنا، طریقہ بتاؤں گا اور وقت بھی۔ 3 دن بعد عمل شروع کر دینا۔ وہ انہی جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا۔ وہ کہتے ساتھ ہی عامر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دل میں پھر سے امید باندھ لی تھی اور اس پر اسے یقین تھا کہ وہ اسے پا لے گا۔ وہ جلد از جلد یہاں دوبارہ آنا چاہتا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ دونوں ہی ڈھلتی دوپہر والا صحن عبور کرتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ وہ اس دن کے بعد دوبارہ نہیں آیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل توڑ دیا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ناپسند کرتی تھی، وہ بہت اچھا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی پسندیدگی کو بہت پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اسے بھی وہ اچھا لگتا تھا، مگر وہ حقیقت پسند بھی تھی۔ وہ بچوں کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد اس کی اولاد ہو۔ اس کا سارا پیار انہی پر اتر چکا تھا۔ ڈرتی تھی کہ جن کی خاطر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بعد میں اپنی اولاد کی محبت میں ان سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اور وہ دونوں بھی تو اسے اپنی ماں ہی سمجھتے تھے۔ ساری لاڑ پیار، ناز، نخرے، فرمائشیں صرف اسی سے کرتے تھے۔ بھول چکے تھے کہ صالحہ آپا ان کی اصلی ماں ہے، وہ تو ان کی خالہ ہے۔ وہ ان کا معصوم دل دوبارہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ رقیہ سے سخت ناراض تھی۔ وہ ان کی بیٹی تھی، مگر عباس بھی انہیں دل و جان سے پیارا تھا۔ اس کی اداسی کہاں دیکھی جاتی تھی؟ اور اب جو وہ کتنے ہی دنوں سے آیا ہی نہیں تھا تو اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ مگر کیا کر سکتی تھی؟ جن کے لیے وہ انکار کیے بیٹھی تھی وہ ان کے بھی تو پیارے نواسے تھے۔ سو چپ چاپ برآمدے میں پڑے تخت پوش پر گزار دیتی۔ آج کل ایسے بول چال بند تھی، بالکل۔ وہ بھی تو اداس تھی، مگر اپنے فیصلے میں ترمیم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر بات نظر انداز کیے چپ چاپ کاموں میں لگی رہتی۔ دن بوجھل اور اداس گزر رہے تھے۔
निसार मोहम्मद वल्द सरदार मोहम्मद 1935। उसने कब्र पर लिखे छोटे से कतबे पर मीठा-मीठा सा नाम पढ़ा था। कब्र पुरानी हो, उसे उसके कहे हुए अल्फाज याद आए। वो इस सूखी बयाबान कब्र जिसका शायद कोई वाली वारिस ही नहीं था, पर से छोटी-छोटी उगी हुई कांटेदार झाड़ियों घास-फूस हटाने लगा। रात 12 बजे के बाद चिल्ला काटना है, शुरू करने से पहले कड़ा मारना है और फिर ये पढ़ाई करनी है। किसी बहकावे में मत आना, कुछ हवाई चीजें चिल्ला तोड़ने की कोशिश करती हैं। वो अपनी और इसकी 3 दिन पहले की मुलाकात याद करते कब्र की सफाई भी कर रहा था। गोर्गन से उसने सीधा सीधा कब्रों की जानकारी भी दे दी थी जो बहुत पुरानी थी और अब बिल्कुल वीरान और उजाड़ थी। मट्टी के नीचे दबे मौजूद अब मट्टी ही हो चुके थे। उसे ऐसी ही कब्र की तलाश थी जो उसे मिल चुकी थी। अगर 11 दिन पूरे कर गए तो बस फिर खुद भी हैरान रह जाओगे। वो इसे तमाम तरीक़ाकार समझाते हुए बोला था। गोर्गन इसकी तफ्तीश पर कुछ मशकूक हुआ था, मगर उसने ये कह के मुतमईन कर दिया था कि उसे अपने एक अजीज़ की कब्र की तलाश है। उसने सोच लिया था वो रात को 12 बजे से कुछ देर पहले दीवार फलांग कर आ जाएगा और 2 बजे के बाद चला जाएगा। वो जल्दी जल्दी तलाशी नजरों से देखता कि कौन सी दीवार फलांग किया है जिससे किसी की नज़र भी न आए। वो बाहर निकल आया। अब उसे रात का इंतज़ार था जो कुछ ही घंटों में उतर आनी थी। रात अपनी स्याही के साथ वीरान सड़क पर उतरी हुई थी। मौसम गर्म से दरमियाना सर्द हुआ था, मगर रात में हल्की सी खुनकी जिस्म को भली लगती थी। हर सो खामोशी और अंधेरे का राज था। वो बादामी शलवार कमीज पे काली चादर ओढ़े तेज तेज कदमों से पैदल ही कब्रिस्तान के रास्ते हो लिया था। हल्की हल्की धुंध ने अजीब खौफनाक सा माहौल पैदा कर दिया था। दाएं बाएं खेतों का सिलसिला हेवलों की मानंद लग रहा था। वो चुपचाप मगर चौकन्ना अंदाज में चलता जा रहा था। आबिद साहब को उसने बता दिया था कि 1 माह तक उसने अपने एक दोस्त के साथ उसकी ज़मीन पर पानी देना है, इसलिए वो रात को 2-3 घंटे वहाँ गुजारेगा। इन्हें क्या एतराज़ होना था वहाँ? लकड़ी का पुराना दरवाज़ा बंद था और लोहे की भारी जंजीर कुंडी को बंद किए हुए थी। वो दबे कदमों से चलता हुआ दरवाजे की दूसरी तरफ की दीवार के पास आ गया। ये इतनी कद्दावर नहीं थी। तभी वह एहतियात से ईंटों के दरमियानी फासले में पाँव अड़ा के बासानी दूसरी तरफ फलांग गया। हल्की सी थपकी आवाज़ के साथ वो अंदर की तरफ किसी कब्र पर ही गिरा था। जल्दी से उठकर उसने अपने कपड़े झाड़ते इधर उधर भी देखा था कि कहीं कोई गोरगन चला ना आए, मगर वहां सवाए खामोशी और अंधेरे के कुछ नहीं था। खामोशी से चलता वो कब्रों से बचता हुआ वो सबसे आखिर वाली कब्र पर आके रुक गया जहाँ वो सुबह निशानी लगा के गया था। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वो कब्र के ऊपर आलती बालती मार के बैठ गया और उसके कहे के मुताबिक कुछ पढ़ के कड़ा मार दिया। चंद मिनट अंधेरे में देखने के बाद वो आंखें बंद किए पढ़ाई का अमल शुरू कर चुका था। आज वो 2 दिन बाद उसके पास आई थी। वो होश में था और उदास वजूद के साथ दरवाजे को ही देख रहा था। उस दिन बहुत बुरी तरह गिरने और गर्म शोरबे ने उसके हाथ पांव जला दिए थे। सर पे भी कोमड़ बन गया था। वो आंखें नीचे किए खामोशी से ट्रे रख के वापस जाने लगी, जबकि इसके पुकारने पर रुकी और हैरत से उसे देखा। कितने अरसे बाद आज उसने उसे नबीना कह के पुकारा था। मुझे माफ़ कर दो नबीना। वो असहद शर्मिंदा था, जबकि इस समय तो इसका कोई कसूर भी नहीं था। उसने उसे देखा, वो बेहद कमज़ोर हो गया था। वो इस पे हावी होती जा रही थी। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वो उसे शर्मिंदा नहीं देख सकी। कभी कभी तुमसे नफरत महसूस होती है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। मुझे अगर दुनिया में कोई अजीज़ है तो वो सिर्फ तुम हो। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए एतराफ़ जुर्म कर रहा था। तुम मुझसे नफरत नहीं करते अब्बास, मैं जानती हूँ। वो नरमी से कहती है इसकी कमीज का कॉलर ठीक करते हुए बोली थी। नफरत तो वो मुझसे करती है। मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी? वो उसके जख्म पर मोहब्बत का मरहम रखते हुए पूछ रहा था। ऐसा क्यों सोचते हो? साया कभी इंसान से जुदा नहीं हो सकता। वो मुस्कुरा रही थी। कितना अच्छा था ये 2 पल का खूबसूरत एहसास जो वाकई सिर्फ 2 पल का ही था। वो आज़र्दगी से सोचती हुई उसे देखने लगी जो खुद भी अब खौफज़दा था। अब्बास, उसे अमल करते आज 8वां दिन था जब अचानक उसे राबिया बाजी की आवाज़ आई थी। उसने चौंक कर आंखें खोली थी। राबिया बाजी यहाँ?
وہ دل میں حیران ہوتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اسے وہ کہیں نہیں دکھی۔ آواز آواز دوبارہ اس کی بائیں جانب سے آئی تھی۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس دوران وہ عمل روک چکا تھا۔ کسی بہکاوے میں مت آنا، کچھ چیزیں تمہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گی، اپنا عمل جاری رکھنا۔ کسی بھی کی بھی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ مختلف آوازیں اور کسی کی بے حد قریب موجودگی بھی اس کا عمل نہیں روک پائی تھی۔ وہ اس حالت سے صرف جھنجھلایا تھا۔ ڈر نام کا کوئی احساس اب تک اس میں نہیں جاتا تھا۔ آج اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی۔ وہ 2 سے 3 بار کمرے کا چکر لگا آئی تھی مگر اپنے وہ ہوش میں نہیں تھا۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی ناگوار سی بو تھی۔ اب وہ عصر کی نماز پڑھ کے دوبارہ اس کے پاس آئی تھی جو بالکل نڈھال سا تکیے پر سر رکھے جانے کیا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نبیلہ نے دیکھا اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے تاثر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کل اس کے ساتھ گزارے ان چند منٹوں نے اس میں پھر سے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ پھر سے پوری امید ہو گئی تھی۔ خوف تو اس سے پہلے بھی اس سے نہیں آتا تھا مگر کل کے بعد وہ پھر سے جینے لگی تھی۔ اس نے قریب آتے محبت سے اس کی گردن سیدھی کی تھی جو بالکل لڑکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چھونے پہ بھی بالکل ساکت پڑا تھا، البتہ اس کا چہرہ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بولنا چاہتا ہو۔ وہ سننے کے لیے اس کی جانب جھکی تھی جب وہ بھی تھوڑا سا اٹھا تھا اور پورے جوش سے اس کے منہ پر الٹی کر دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی اور خود کو صاف کرنے لگی تھی۔ اسے خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی جبکہ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ایک دم ہنسا تھا، بے انتہا، بے تحاشا، اتنا کہ کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ مگر وہ ہنس رہا تھا اور اس ہنسی میں کسی عورت کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی الٹے قدموں باہر بھاگی تھی۔ چائے؟ وہ پلنگ پر نیم دراز مسکراتا ہوا آنکھیں بند کیے پڑا تھا جب اس کی آواز پہ ایک دم چونکا اور اسے دیکھا جو لائٹ پنک سادہ سے کاٹن کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ لیے ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی پوری شخصیت سادگی کا تاثر دیتی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ چائے پکڑتے اس کا ہاتھ بھی پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا شاید۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ یقین دلا رہا تھا۔ آج ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ ایک موزہ ہی تھا کہ وہ مان گئی تھی ورنہ وہ تو امید کھو چکا تھا۔ خالہ رقیہ شاید اس کی شادی کے لیے ہی فکر مند تھی۔ جیسے ہی یہ فریضہ پورا ہوا 1 سال پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ دونوں اور بچے اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ نبیلہ کو اس گھر میں بہت محبت تھی اور عباس کو اس سے۔ وہ جہاں خوش تھی وہ بھی وہیں خوش تھا۔ اینٹوں کے بنے مکانوں سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو دل کی خوشی ہوتی ہے اور اس کے دل میں تو وہی دھڑکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ حیران بھی ہوتا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنی محبت کیوں کرتا تھا مگر جواب اسے بھی نہیں ملتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی آواز پر وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بس یہی کہ تم مجھے کیسے مل گئی، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ جو نصیب میں لکھا وہ مل کر ہی رہتا ہے عباس، بس وقت مقرر ہوتا ہے، وہ نرمی سے جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی اس کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ وہ اتنا اچھا محبت کرنے والا انسان تھا کہ کبھی کبھی وہ اس کے انکار پہ پچھتاتی تھی جو اس نے کر کے اس کا دل توڑا تھا۔ وہ چاہے جانے کی قابل تھا۔ عمران، شمع اور عدنان کو بالکل باپ جیسا ہی پیار دیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی آ رہی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت جا رہی تھی۔ کیسی ہیں خالہ آپ؟ اور خالوں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آج وہ دونوں اکٹھے ہی آئے تھے، مہینے میں ایک آدھ چکر لگا ہی لیتے تھے۔ ویسی ہی جیسی تھی، وہ دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ عمران اونچا لمبا، بڑی بڑی آنکھوں میں ذہانت لیے، صاف چمکتی رنگت اور گھنی مونچھوں کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا۔ سنجیدگی اس کی شخصیت سے چھلکتی تھی، جبکہ عدنان بزلۂ سنج طبیعت کا مالک تھا۔ بادامی نشیلی آنکھیں، مناسب ناک، بھرے ہونٹ اور چہرے پر ناچتی شرارت، بلا شبہ وہ ایک پرکشش مگر شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ خالہ، میرے دوست کے ماموں ہیں ایک، وہ ایک بزرگ کو جانتے ہیں جو دم درود کرتے ہیں اور جن نکالتے ہیں۔
इमरान ने इसके दोनों हाथ पकड़कर तसल्ली देने वाले अंदाज में बताया था। अगर इनकी उम, अगर इसकी इनमें जान थी तो वो भी इसे अपनी माँ ही समझते थे। शादीशुदा होने के बावजूद इनका दिल भी इन्हीं में अटका रहता था और शम्मा भी आए दिन किसी न किसी से हाल-अहवाल पूछवाती ही रहती थी। हालाँकि दूसरे शहर से पता करवाना मुश्किल था, मगर क्या करती? वो लाजो थी, दिल परेशान रहता था। अब उम्मीद टूटती जा रही है माने, वो अफ़सरदगी से बोली थी। दिन ब दिन इनकी तबीयत ख़राब होती हालत कैसे इसे कोई उम्मीद दिलाती। खाला सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम जल्द नाउम्मीद हो जाते हैं बस। मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि कोई ना कोई बेहतरीन किस्म बनेगी। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम से बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो संजीदगी से कहते इन्हें फिर भरपूर तसल्ली दे रहा था, जो ये सुन के फिर से उम्मीद की डोर थाम गई थी। कल तक जिनको उँगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज उन्हीं के हाथ थामे आस की जोत जगाए हुए थी। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। वो बेआवाज़ बड़बड़ाई थी। बैठक में से उसके चीखने की आवाज़ अब भी आ रही थी। वो घर अब घर नहीं लगता था, वहशतज़दा खंडर लगता था। आज की रात घूर-सा थी, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें वक़्फ़े-वक़्फ़े से आ रही थीं। वह मामूल की तरह आज भी आँखें बंद किए अमल करने में मसरूफ़ था। छन, छन, छन। उसे पढ़ाई करते अभी कुछ ही देर गुज़री थी कि अचानक उससे अपने बेहद करीब से पायल की छन-छन की आवाज़ आई थी और वो फिर भी आँखें बंद किए बैठा रहा। आज उसका 11वां दिन था और वो नहीं चाहता था कि आज किसी भी किस्म की कोई रुकावट हो। छन-छन की आवाज़ के साथ अब किसी औरत की हँसी भी शामिल हो गई थी। आवाज़ कोई उसके मुँह में उसके कानों में मुँह दिए बोला था। इसका दिल एक लम्हे को डूबा था। वो जो कोई भी थी, मगर औरत नहीं थी। ऐसी कब्रिस्तान की तारीख में कोई औरत हो ही नहीं सकती थी। वो बिना कान धरे अपना कमल जारी रखे हुए था। जानता था आज अमल का आखिरी दिन था और कोई भी गलती करके अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहता था। आवाज़ें आना एकदम बंद हो गई थी, लेकिन अचानक तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी। कब्रिस्तान के बाहर लगे दरख्तों की वजह से हवा की साँई-साँई करती आवाज़ें अजीब हौलनाकी पैदा कर रही थीं। इसके होंठ तेज़ी से हरकत कर रहे थे।